فرمایا کہ کفر سے سلطنت کو زوال نہیں ہوتا، ظلم سے زوال ہوتا۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت کے زوال کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ سلطنت جو ٹوٹتی ہے کفر سے نہیں ٹوٹتی۔ بہت سے کافر بھی سلطنت کرتے ہیں، سلطنتیں رہتی ہیں، زوال نہیں ہوتا، چلتی رہتی ہیں، لیکن جب بادشاہ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اس کی سلطنت ختم کر دی جاتی، اس کی سلطنت ختم کر دی جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ کفر سے زوال نہیں ہوتا، سلطنت کو ظلم سے ہوتا۔ جی ہاں جی ہاں، ظلم کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اصل تو ظلم یہی ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے، دوسرے کو تنگ کیا جائے، بغیر قصور کے اس کو سزا دی جائے۔ لیکن ظلم کے یہ معنی بھی آتے ہیں وضع شائع کی غیر محلی، وضع شائع بغیر محلی، چیز کو اپنی جگہ نہ رکھنا، دوسری جگہ رکھ دینا۔ جس کے ساتھ نرمی کرنی ہے نرمی نہ کرے، جس کے ساتھ سختی کرنی ہے سختی نہ کرے، یہ بھی ظلم کہلاتا۔ تو بہرحال ظلم بہت بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے سلطنت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو بادشاہ ظالم ہوتا ہے اس کی سلطنت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے نہ بادشاہوں کو ظلم کرنا چاہیے نہ ہمیں ظلم کرنا چاہیے، ہم بھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ غصہ آتا ہے، غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ آنے کے بعد کسی پر زیادتی کرنا یہ ظلم ہے، یہ برا ہے۔ غصہ تو آدمی کو آ ہی جاتا ہے، مرضی کے خلاف چیز دیکھ کر ایک جوش اٹھتا ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ تو غصہ تو آ جاتا ہے، لیکن غصے کے بعد اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور دوسرے پر زیادتی نہ کرنا، بقدر ضرورت اس کو سزا دے دی جائے، کوئی حرج نہیں، یہ ظلم بھی نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ اس کو سزا دی جائے، ضرورت سے زیادہ سزا دے دی جائے کسی کو، یہ ظلم ہے۔ کسی کا حق مار لینا ظلم ہے، کسی کی چیز کو چھین لینا ظلم ہے۔ بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ ان پر ظلم ہے، ان کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہ کریں، یہ بھی ظلم ہے۔ ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے ہر قسم کے ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ ظلم بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے۔ کام کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی، روزہ رکھنا تھا نہیں رکھا، حج کرنا تھا حج نہیں کیا، تو یہ سب
ظلم میں داخل ہے۔ بہرحال کسی قسم کا گناہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ذاتی گناہ نہ ظلم کے درجے میں گناہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے بچنے کی توفیق